معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال ایک سوال ہے۔ حضرت جی چند دن پہلے آپ نے سنت موقدہ نمازوں پر لوگوں کو عمل پر لانے کے لیے فرمایا تھا کہ علماء کرام اس سنت کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہو، تاکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائے، اور دوسرے ان سنتوں کو مسجد میں ادا کرے، کیونکہ گھر میں جانے سے رہ جائیں گی، پھر رہنے والی عادت بن جائے گی، اس طرح سنت زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن عرب میں یہ مسئلہ ہے کہ علماء کرام کو اس طرح بیانات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا جو جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے وہ بھی ان کو لکھا ہوا ملتا ہے، وہی دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں جو ہم عام لوگ ہیں اس کی ترغیب لوگوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر لوگوں کو سنت کے بارے میں بتانا مشکل، کہ اگر صورت میں سنت پر عمل کے ان کے سامنے اس نیت سے کی جائے کہ ان کو بھی اس سنت کا پیغام مل جائے تو، اور مجھے بھی اس حالت میں بھی سنت کا اہتمام نصیب ہو جائے، کیا یہ ریا میں تو نہیں آتا؟ مثلا کسی کا مینیجر مسلمان ہے لیکن وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، اگر اس کے سامنے بیٹھ کر پانی پی لی جائے جس سے وہ دیکھ لے تو اس وقت اس نیت کیا ہونی چاہیے، اور ہم کیسے سنت پر دل سے عمل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ریا بھی نہ ہو اور اس سے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو فضائل بیان کرنے ہیں، فضائل بیان کرنے کے لیے خطبہ ضروری نہیں ہے۔ خطبہ تو ایک آرگنائز طریقہ ہے، زیادہ لوگوں کو مطلب ایک وقت میں پیغام مل جاتا ہے، اور اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت خطبے میں لوگ موجود ہی نہیں ہوتے، وہ اس وقت آتے جب اقامت ہو رہی ہوتی۔ تقریباً زیادہ تر معاملات تو ایسے ہی ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر کمزوری شاید وہ بیان کرنے والوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے غیر متعلق بیانات کر رہے ہوتے ہیں عوام کے سامنے جن کا عوام کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے، لہٰذا وہ زیادہ تر سو رہے ہوتے ہیں یا پھر بہت بخیر میں آتے ہیں۔ مثلا قصے کہانی اگر آپ بیان کر لیں تو وہ قصے کہانیوں کے لیے تو لوگ نہیں آتے نا، مطلب ان کو نظر آنا چاہیے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے، اور وہ وہی مل رہا ہے جو فرضین علم ہے، اس کے بارے میں بات کرنے ہے، یا کوئی ایسی بات ہو کنسیپچول جو کہ کتابوں میں ڈھونڈنے سے آسانی سے نہیں ملا کرتی اور لوگ کی ضرورت ہو۔ ہاں جی، تو وہ جو ہے مطلب جیسے معاملات کی کچھ باتیں ہیں، کچھ اور اس قسم کی باتیں، معاشرت کی باتیں، تو وہ مطلب جو ہے نا وہ مطلب اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا جائے تو لوگوں کو دلچسپی بھی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ قصور ہمارا بھی ہے، لیکن بہرحال چونکہ خطبہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کو آپس میں نجی محفلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، اور ترغیب دینے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، انسان مطلب جو ہے اس کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ تو ترغیب دینی چاہیے۔ ترغیب دینے میں ریا کی جو نیت ہے نا، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ مجھے ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ، میں نے عرض کیا تھا کچھ اس قسم کی بات، تو حضرت نے فرمایا بھائی ریا جو ہے یہ کوئی چوئی موئی کا پھول، دیکھو ایسا نہیں کہ خود بخود لگ جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ نیت ہوتی ہے، یعنی آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ کی ریا کی نیت نہیں ہے، تبلیغ کی نیت ہے، تو ریا ہوگی نہیں۔ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو یعنی اس میں تو آپ کی نیت پر ہوتا ہے کہ آپ نیت کیا کر رہے ہیں۔ تو اب نیت میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے جب بات کر رہے ہوں اور علمی بات ہے تو اس انداز میں کی جائے کہ کوئی اپنے عمل سے ظاہر نہ ہو، بلکہ جیسے آپ کتاب کی کوئی بات بتا رہے ہیں یا کوئی اور اس قسم کی، مطلب اپنے کسی کہانی اس میں نہ ہو، بلکہ اس میں کتاب کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، کسی اس طریقے سے بات، تو اس سے مطلب جو ہے نا اپنے اوپر بات نہیں آتی، بس بات آتی ہے کہ بھئی ایک علمی بات ہے، آپ نے سنی ہے اور آپ نے دوسروں کو سنائی۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کے بہت ساری باتیں لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اب اس میں کیا نیت ہوتی ہے کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، بس وہ شیئر کر لیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو شاید پڑھے بغیر شیئر کر لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو گئے کہ شیئر کرنے کے انداز میں اس کو آپ مطلب جو ہے نا وہ شیئر کیا کر لیں، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بھیجے پھر آپ شیئر کر لیں، بلکہ آپ خود مضمون بنا دیں۔
اور اپنے کسی دوست کو بھیجے پھر وہ دوست آپ کو بھیجے تو مطلب وہ شیئر ہو گیا تو اب اس میں آپ دکھا سکتے دیکھو نا اس میں یہ آیا اور اس طرح بات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، اس میں آپ درمیان میں آئیں گے بھی نہیں، وہ بالکل وہ جو ہے نا بات ایک عام قسم کی بات ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی جو تبلیغ ہے وہ ترغیب ہے وہ تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی کتاب ہو اگر وہ اس پر خصوصی طور پر لکھی گئی ہو جس میں سنتوں کی اہمیت ہو، بالخصوص اس میں کتاب بہت زیادہ اہم رول اس لیے پلے کرتی ہے کہ اس میں جو حدیث شریف ہے صحیح وہ مطلب لوگوں کو سمجھانی ہوتی ہے، اپنی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سمجھانی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ مثلاً فجر کی سنتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ظہر کی سنتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، عصر کی سنتوں کے بارے میں، وہ عصر تو خیر سنت خیر موقع ہے، اچھا مغرب کی سنتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، عشاء کی سنتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اب یہ ہے باقاعدہ روایت ہے اور بہت مطلب جو ہے نا وہ صحیح روایت ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ روایت ان کو بیان کیا جائے، پھر اس پر کچھ علماء کے جو تفسیر وغیرہ ہوں وہ اگر اس میں موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ کو معلوم ہو کہ ویسے ہمارے ہاں چلے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس کی پکی بنیاد ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ویسے رواجن چلے آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ، کیونکہ بعض جب ایسے لوگ کو بھی دیکھتے ہیں ان کے دل میں احترام اور وہ سنتیں نہ پڑھتے ہوں تو پھر ذرا ان کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے اور ویسے اس کے اندر کوئی گنجائش ہوگی۔ تو ایسی صورت میں مطلب وہ احادیث شریفہ لوگ کو اگر طریقے سے بتا دی جائے، سمجھا دی جائے تو ان کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی بہت ضروری ہے اور مطلب ظاہر اس کو تو کرنا چاہیے۔ وہ جو ہے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صحابی سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ ٹخنوں سے پاجامہ جو ہے نا وہ مطلب اوپر رکھنا چاہیے، ہاں جی، تو مطلب چونکہ تکبر کی علامت ہے تو اس نے کچھ عذر کیا ہو کہ اس طرح تو میرا نہیں فرمایا، اگر اور کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا سنت سمجھ کے کر لیا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ظاہر یہ سنت بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ پھر وہ جو بالخصوص جو بہت اہم آیت کریمہ ہے اس بارے میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ تو اس کے بارے میں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سب چیزیں انسان کو آنی چاہیے اور اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے، وہ یہ نا مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ کہہ دے جی میں آپ کو معاف کرتا ہوں لیکن فلاں مجھے فلاں سے کہلوا دے تو اب اس وقت وہ کیا کرے گا، وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے میں ان سے کہلوا دوں، محنتیں بھی کرے گا اور بہت کوششیں کرے گا۔ اب یہ بات ہے کہ اگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں مطلب جن چیزوں کو قبول کر لوں لیکن میرے حبیب کے طریقے پر ہو، اب بس اور کیا چاہیے۔ تو اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا عمل قبول کروانا چاہیے، جب ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیوں نہ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اعمال دو قسم کے نماز کے ساتھ متعلق ہیں، ایک بذات خود وہ نماز سنت ہو اور ایک نماز کے اندر کی سنت ہے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ تو نماز سنت ہے جیسے وہ تو میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں ہے، اور جو نماز کے اندر کی سنتیں ہیں تو اگر وہ رہ جائے تو نماز آپ کی ٹوٹے گی نہیں، لیکن آپ نے بہت بڑی فضیلت کو گنوا دیا، قابل ملامت کام کر دیا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اگر آپ نے اس پہ چھوڑ دیا تو آپ نے گویا کہ قبولیت کا ایک بہت بڑا سہارا چھوڑ دیا، ہاں جی، اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ تو ہم لوگوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ سنتوں پر ہم چلیں اور پھر جو سنت اعمال ہیں ان سنت اعمال کو کریں، اور اس کے لیے ہم لوگ دوسرے لوگوں تک بھی بات پہنچائیں، اور اس کے لیے جتنے بھی ترتیبیں ہو سکتی ہیں، کوششیں ہو سکتی ہیں، ان کوششوں میں اپنی کوششیں بھی شامل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.